اگر ہم فرشی شلوار پر میمز بنانے اور دانش تیمور کو رگڑنے سے فارغ ہو گئے ہوں تو کیا ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ فلسطین میں جو سیز فائر ہوا تھا، اسرائیل ہر دن اس کی خود دھجیاں اڑا رہا ہے۔ صرف رمضان میں ہی اس نے 600 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دی ہیں۔ آج میں یہاں یہ نہیں کہوں گی کہ رمضان ٹرانسمیشن والے اسرائیلی برانڈ سے پیسہ لے کے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، نہ میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ اندر سے اتنا مر چکے ہیں کہ ہم بوائیکاٹ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بارود، بچوں کی آہیں، عورتوں کی سسکیاں اور بہنوں کی پریشانیاں، یہ 7 اکتوبر سے جو بمباری جاری ہے فلسطین میں، اس میں شہداء کی تعداد اب تقریباً 32,000 تک ہو چکی ہے۔ 32,000۔ میں آج تمہیں یہ بتاؤں گی کہ فلسطین اور اسرائیل آخر اس سچویشن میں کیسے پہنچے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ اسرائیل پوری دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور فلسطینیوں کو کوئی بھی مسلمان ملک سپورٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ چلو آج نا ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ یہ کھپ آخر پڑی ہوئی کیوں ہے۔ وچوں مسئلہ کی ہے، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ اچانک نہیں ہوا۔ یہ سب ایک بڑی لمبی کہانی جو کہ 100 سالوں سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ صرف ایک زمین کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ ایک پوری قوم کو مٹانے کی پلاننگ ہے۔ شروع سے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا ہے۔ فلسطین میں پہلے کون رہتا تھا؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فلسطین کوئی خالی زمین نہیں تھی کہ جہاں اسرائیل والوں نے آ کے بسیرا ڈال دیا۔ یہ ایک آباد ملک تھا جس میں مسلمان، یہودی اور مسیحی کرسچنز رہتے تھے۔ فلسطین میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے تھے۔ جیروسلم، القدس کو تینوں مذاہب ہی مقدس سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کا بھی تیسرا سب سے مکرم شہر۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہودی اسرائیل کیوں چاہتے ہیں؟ زائونزم اور اسرائیل بنانے کا منصوبہ کیسے شروع ہوا؟ 1897 میں تھیودور ہرزل کے نام سے ایک یہودی نے زائنسٹ موومنٹ کا آغاز کیا۔ یہ ایک نیا نظریہ تھا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بسایا جائے۔ مگر سوال یہ تھا کہ کہاں؟ زائنسٹس نے پہلے یوگانڈا اور ارجنٹینا تک کا سوچا، مگر پھر ان کا فوکس فلسطین پر آ گیا کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ان کی پرانی زمین ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ فلسطین تب بھی مسلمان میجورٹی ایریا تھا۔ اب یہودی وہاں پر آئیں تو کیسے آئیں؟ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کی پہلی چال چلی گئی۔ اس ڈکلیریشن میں کہا گیا کہ ہم یہودیوں کو فلسطین میں ایک الگ ملک بنانے کا حق دیتے ہیں۔ برطانیہ نے ورلڈ وار 1 کے بعد فلسطین پر کنٹرول لے لیا تھا اور بنا کسی حق کے یہودیوں کو فلسطین بسانے کا وعدہ دے دیا۔ اس وقت یہودیوں کی فلسطین میں صرف 3 to 5% پاپولیشن تھی، مگر برطانیہ نے انہیں کھلے عام وہاں بسنے دیا۔ یہاں یہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ بھلا برطانیہ کا کیا حق بنتا تھا کہ وہ یہودیوں کو فلسطین دینے کا وعدہ کر رہا تھا؟ یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے فلسطین کے پاس نہ تو کوئی لیڈرشپ تھی، نہ ہی کوئی فوج تھی جو کہ یہ سب کچھ روک سکتی۔ ایسا نہیں تھا۔ فلسطین میں لوگ بھی تھے، ان کی اپنی حکومت بھی تھی اور وہ بالکل بھی لاوارث نہیں تھے۔ مگر ان کا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ 1917 سے لے کے 1948 کے دوران اس وقت برطانیہ ان پر حکومت کر رہا تھا۔ 1917 سے پہلے فلسطین اوٹومن امپائر کا حصہ تھا۔ وہاں ایک اسلامک رول تھا جو مسلمانوں، یہودیوں اور کرسچن سب کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ 1917 میں برطانیہ نے اوٹومن امپائر سے فلسطین چھین لیا اور برٹش مینڈیٹ وہاں پہ چلا دیا۔ مطلب اب فلسطین پر پورا کنٹرول برطانیہ کا تھا، نہ کہ فلسطین کے اپنے لوگوں کا۔ برطانیہ نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے فلسطین کے لوگوں کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر سیکرٹلی وہ یہودیوں کو بسانے لگ گئے تھے۔ 1948 تک برطانیہ نے فلسطین کا پورا انفراسٹرکچر کمزور کر دیا، ان کی فوج کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا اور یہودیوں کی مدد کرتا رہا۔ برطانیہ نے فلسطین کو فورسفلی کنٹرول کیا ہوا تھا۔ فلسطینی اگر اپنی فوج بنانے کی کوشش بھی کرتے تو برطانیہ ان کو مار دیتا ہے۔ برطانیہ صرف یہودیوں کو سٹرونگ کر رہا تھا۔ زائنسٹ گروپ جیسا کہ ہگانا، ارگن اور سٹرن گینگ کو ویپنز اور ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ فلسطین کے پاس ماڈرن ویپنز نہیں تھے اور یہودیوں کو یورپ سے طاقت مل رہی تھی، مگر فلسطین کو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ فلسطینی لیڈرشپ بھی ڈیوائیڈڈ تھی۔ کچھ بڑے لیڈرز تھے جیسا کہ حج امین الحسینی، یہ فلسطین کے گرینڈ مفتی تھے اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف بہت فائٹ کی، مگر ان کو برطانیہ اور زائنسٹ نے ویک کر دیا تھا۔ اور ان کے علاوہ یاسر عرفات، انہوں نے پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO بنائی، مگر تب تک اسرائیل بہت سٹرونگ ہو چکا تھا۔ 1930s سے 1940s میں شروع ہوا فلسطینی مسلمانوں کا استقلال اور برٹش ظلم۔ یہودیوں نے یورپ سے نکل کر فلسطین آنا شروع کر دیا۔ یہ مائگریشن اسپیشلی جرمنز کے ہٹلر کے ظلم کی وجہ سے تیز ہو گئی تھی۔ یہودیوں کی فلسطین میں پاپولیشن 30% تک بڑھ گئی تھی اور انہوں نے زمینیں زبردستی خریدنی شروع کر دی تھی۔ جب فلسطینیوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو برٹش آرمی نے انہی پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے بہت ریزسٹنس موومنٹس چلائیں، مگر برٹش اور زائنسٹ نے مل کر ان کو دبا دیا۔
اب یہاں ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ جب یہودی اتنے لاچار تھے کہ یورپ سے بھاگنا چاہتے تھے تو برطانیہ نے ان کو اتنی پاورفل سپورٹ کیوں دی؟ تب تو وہ در بدر پھر رہے تھے۔ آخر برطانیہ کو ان میں ایسا کیا نظر آیا جو فلسطینیوں کی ذرا برابر بھی ان کو پرواہ نہیں تھی اور وہ انیواں ان کی مدد کیے جا رہے تھے؟ دیکھا جائے تو برطانیہ کو یہودیوں سے کوئی پرسنل دوستی نہیں تھی، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے یہودیوں کی مدد کی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ 1917 تک مڈل ایسٹ پر آٹومن امپائر مسلم رول کا کنٹرول تھا اور برطانیہ چاہتا تھا کہ آٹومنز ویک ہو جائیں اور مڈل ایسٹ اس کے کنٹرول میں آ جائے۔ اگر فلسطین میں یہودی بیس بن جائے تو برطانیہ کو ایک ریلائبل الائی مل جاتا۔ یہودیوں کو سپورٹ کر کے برطانیہ نے انشور کیا کہ مڈل ایسٹ پرماننٹلی ڈیوائیڈڈ رہے۔ دوسری وجہ تھی کہ یہودیوں کے ایک گروپ نے زائنزم کا آئیڈیا ڈیولپ کیا تھا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک ہو اور ان کا ٹارگٹ فلسطین تھا۔ یہودی بزنس مین اور پاورفل لوگ یورپ اور امریکہ کے گورنمنٹس پر انفلوئنس رکھتے تھے۔ یہ لوگ برطانیہ کے منسٹرز پر پریشر ڈال رہے تھے کہ ہمیں اپنی زمین دے دو۔ برطانیہ ان زائنسٹس کو اگنور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کا اکانومک اور پولیٹیکل پریشر بہت اسٹرانگ تھا۔ تیسری وجہ تھی کہ یہودیوں کا یورپ کے بینکنگ سسٹم، ٹریڈ اور انڈسٹریز پر کنٹرول تھا۔ برٹش امپائر کو فنڈنگ اور بزنس چاہیے تھا اور زائنسٹ کے پاس پیسہ تھا۔ یہودیوں نے سیکریٹلی برطانیہ سے پرومس کیا کہ اگر تم ہمیں فلسطین دلوا دو تو ہم تمہاری اکانومی اور وار ایفرٹس کو سپورٹ کریں گے۔ یہودیوں کی فائنینشیل سپورٹ برطانیہ کے لیے بہت ضروری تھی۔ چوتھی وجہ تھی کہ برطانیہ کو امریکہ سے بھی سپورٹ چاہیے تھا۔ 1917 میں ورلڈ وار 1 چل رہی تھی اور برطانیہ کو امریکہ کی مدد چاہیے تھی۔ امریکہ میں بہت سارے پاورفل یہودی بزنس مین تھے جو زائنسٹ موومنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہودیوں نے برطانیہ سے کہا کہ اگر تم بالفور ڈکلیریشن پاس کر دو اور اسرائیل کا وعدہ کرو تو ہم امریکہ کو فورس کریں گے کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ برطانیہ نے یہ آفر ایکسیپٹ کر لی اور بالفور ڈکلیریشن اناؤنس ہو گئی۔ یہ ایک پولیٹیکل ڈیل تھی جس میں برطانیہ نے یہودیوں کی مدد کی اور بدلے میں امریکہ سے سپورٹ لے لیا۔ پھر 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کا تقسیم کا منصوبہ بنا۔ 1947 میں نئے بنے یونائٹڈ نیشنز نے ڈیسائیڈ کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ 56% زمین یہودیوں کو دی جائے اور 44% زمین فلسطینیوں کو۔ یہ بہت بڑی ناانصافی تھی کیونکہ اس وقت فلسطین میں 67% مسلمان تھے اور صرف 30% یہودی تھے۔ فلسطین نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان کی زمین بنا ان کی رضامندی کے چھینی جا رہی تھی۔ اور پھر 1948 میں ہوا اسرائیل کا قیام اور نکبہ، تباہی کا دن۔ 14 مئی 1948 کو زائنسٹ نے اسرائیل کا آفیشیل اعلان کر دیا اور کہا کہ اب یہ نیا ملک ہے۔ اگلے ہی دن اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملہ کر کے 7,50,000 مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ 7.5 لاکھ مسلمان۔ اس کو نکبہ کہا جاتا ہے جس میں 500 فلسطینی گاؤں جلا دیے گئے تھے اور بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے۔ فلسطین کے پڑوسی ملک ایجپٹ، جارڈن، سیریا نے اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی، لیکن کیونکہ اسرائیل کے پیچھے برطانیہ اور امریکہ تھے تو اسرائیل جیت گیا۔ اور پھر 1967 میں ہوا غزہ اور ویسٹ بینک کا قبضہ، 6 ڈے وار۔ 1967 میں اسرائیل نے ایک اور جنگ چھیڑ دی اور 6 دنوں میں ویسٹ بینک جارڈن سے لے لیا، غزہ اسٹرپ ایجپٹ سے چھین لی اور القدس جروسلم بھی قبضے میں لے لیا۔ مطلب اب فلسطینیوں کے پاس اپنی زمین کافی کم رہ گئی تھی۔ پھر 1987 میں ہوئی پہلی انتفاضہ، عوامی بغاوت۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے خلاف بغاوت شروع کی جس کو انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ یہ نان وائلنٹ پروٹیسٹس تھے مگر اسرائیل نے گولیاں چلا کر بہت سارے فلسطینی شہید کر دیا۔ پھر 2000 میں ہوئی دوسری انتفاضہ اور غزہ کا الحاق۔ سن 2000 میں دوسری انتفاضہ شروع ہوئی جب اسرائیل نے مسجد الاقصیٰ پر حملہ کیا۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوج ہٹا تو لی مگر غزہ کو ایک اوپن ایئر جیل بنا دیا گیا۔ اور پھر آتا ہے آج کا حال۔ 2023-2024 کا قتل عام۔ اسرائیل اب بھی فلسطینی لوگوں کو مار رہا ہے، شہید کر رہا ہے، گھر گرا رہا ہے اور الاقصیٰ پر حملے کر رہا ہے۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ پر کھلے عام حملے ہو رہے ہیں جس میں 50,000 سے زیادہ بچے اور عورتیں شہید ہو چکی ہیں اور لاکھوں زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلم دنیا صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ آخر مسلم دنیا تماشا کیوں دیکھ رہی ہے؟ جب مسلمان ملکوں کے پاس
اتنی طاقت ہے, اتنا پیسہ ہے, تو وہ فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں اور اسرائیل سے دوستی کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا پریشر اور منافقت. سعودی عرب اور باقی عرب ملک امریکہ کے کنٹرول میں ہیں. امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے. اگر کوئی بھی ملک اسرائیل کے خلاف جائے گا تو امریکہ اس کو اکنامک سینکشنز لگا کر تباہ کر سکتا ہے. سعودی عربیہ کی اکانومی امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے اور ان کی سیکیورٹی بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہے. تو مطلب اگر سعودی عربیہ اسرائیل کے خلاف کھل کر آئے تو امریکہ اس کا بوائیکاٹ کر دے گا, ملٹری ایڈ روک دے گا اور سعودی اکانومی تباہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ ہے اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور اکنامک پاور. اسرائیل آج ایک بہت بڑا اکنامک اور ٹیکنالوجی ہب بن چکا ہے. یہ ملک ملٹری ویپنز, سائبر سیکیورٹی, اے آئی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. سعودی عربیہ اور یو اے ای جیسے ملک اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ صرف اپنی پاور اور گورنمنٹ کو بچانے کے لیے اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل سے دوستی رکھیں گے تو ان کی گورنمنٹ بھی چلتی رہے گی اور پیسہ بھی آتا رہے گا. تیسری وجہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں ایران کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اسرائیل چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس کا دوست بن جائے تاکہ ایران اور فلسطین کو مزید کمزور کیا جا سکے. عرب ملک ایران کے اگینسٹ اسرائیل کا سپورٹ چاہتے ہیں, اس لیے وہ اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ اوپنلی فلسطین کی مدد کرے گا تو امریکہ اس پر سینکشنز لگا دے گا. سعودی عربیہ کے رائل فیملی کو صرف اپنی پاور کی فکر ہے, فلسطینیوں کی نہیں. تو یہ ہے ساری کہانی, ساری گیم پاور کی ہے. اور یہ پاور بہت عرصے سے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں. مسلمان لیڈرز کسی مرے ہوئے کتے کے برابر ہیں, لیکن خیر کتا مرنے سے پہلے پھر بھی کسی نہ کسی کا وفادار ہوتا ہے. اور یہ لیڈرز تو خود اپنے بھی وفادار نہیں ہیں, اپنی ہی قبر کو آگ سے بھر رہے ہیں. لیکن سانوں کی فلسطینی ہی مر رہے ہیں نا, پاکستانی تھوڑی مر رہے ہیں. جب ہمیں کوئی مارے گا نا آگے تو شاید ہم کچھ کر لیں. فی الحال تو ہمارے رمضان ٹرانسمیشنز والے 7 اپ, کنور, لائف بوائے آگے رکھ کے اللہ سے فلسطین کی مدد کی دعائیں مانگتے ہیں. اب تو اللہ خود ہی فرشتے بھیج کے معجزہ کر دے تو کر دے. ہم میمز بنانے میں بزی ہیں, ہم دانش تیمور کو ڈسکس کریں گے اور ٹک ٹاکرز کی روسٹنگ ویڈیوز کو ہم ملین میں ویوز دیں گے. ہم سے نہیں ہوتا بھائی بوائیکاٹ, نہ تو ٹی وی چینلز کا, نہ سیلیبریٹیز کا, اور نہ ہی برانڈز کا. خیر تم بتاؤ کیا یہ ڈیٹیلز تمہیں پتا تھیں؟ اور اگر تمہیں آج پہلی دفعہ سنی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرو. خیر آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.